بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے اور جس کی جو حاجات ہے پوری فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روحانیت میں اضافہ نہیں ہو رہا، درود پاک پڑھتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور روحانی معاملات نہیں بن رہے، بات نہیں، آنکھ نہیں کھل رہی، مشاہدات نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلے، مشاہدات ہو اور آپ کو جاگتی آنکھوں سے بھی اور خواب کے ذریعے بھی مختلف چیزیں دکھائی دیں، تو آپ لوگ جو ہے نا درود پاک کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ فرض پہ بھی فوکس کریں۔ بہت سارے لوگوں کے فرائض پورے نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں لیکن غفلت ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، گھر والے ہیں، حسن اخلاق اپنائیں، اپنے اخلاق بہتر کریں، چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بچیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اس سے آپ کی عبادت کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، وگرنہ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو فیض نہیں مل رہا ہوتا۔ روحانیت میں اضافہ چاہتے ہیں، فیض چاہتے ہیں، باطنی آنکھ کھلنا چاہتے ہیں، مشاہدات چاہتے ہیں جاگتی آنکھوں سے یا خواب کے ذریعے سے، جو بھی مشاہدات چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات درست ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو ایک یا دو طریقے بتاتی ہوں۔ جس وقت آپ رات کو سونے لگیں تو آپ نے وضو کرنا ہے، باوضو سونا ہے، اور فیمیل اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے باوضو سونا ہے، آپ نے وضو کر کے آ رہا ہے اپنے بستر پہ، جب آپ لیٹ جائیں تو بالکل اسٹریٹ لیٹنا ہے، آپ نے ہاتھ پیر بالکل سیدھے ہوں آپ کے۔ جب آپ سیدھے لیٹ جاؤ بالکل، تو آپ نے تصور کرنا ہے خانہ کعبہ کا، اور آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے، قلب پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور تصور کرنا ہے خانہ کعبہ کا کہ آپ وہاں موجود ہیں، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ وہاں نماز ادا کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز، جیسے پڑھتے ہیں ہم نفل نماز، بالکل ویسے ہی آپ دل ہی دل میں پڑھیں گے، نیت کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، قیام کریں گے، سورتیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دل میں، زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوگا۔ اس تصور سے آپ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، تصور ہی تصور میں، دل ہی دل میں، خیال ہی خیال میں، زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کریں گے، اور وہیں بیٹھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور تصور ہی تصور میں یہ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ سے نور نکل رہا ہے اور آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ یہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی نیند آ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے اور دعائیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے باطنی آنکھ بہت جلدی روشن ہوتی ہے، قلب بہت جلدی منور ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے ہماری روحانیت میں بہت اضافہ ہوتا ہے، مشاہدات بہت جلدی کھلتے ہیں، خوابوں کی دنیا کھل جاتی ہے، روحانیت کھل جاتی ہے۔ کچھ دن کریں لگاتار، آپ کوشش کریں ناکہ نہ ہو، اور جب آپ یہ کریں تو اس کے لیے یہ مت سوچیں کہ ایک ہی دن میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں۔ آپ یقین کریں کچھ معاملات کچھ لوگوں کے ایسے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان پر روحانی دنیا کھلنے لگتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، 21 دن لگ جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے معاملات ہیں اس کے مطابق اگر بدنگاہی سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو بہت جلدی نتائج سامنے آتے ہیں۔ دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں، یا تو آپ یہ کیجئے، یا آپ یہ والا طریقہ اپنا لیجئے۔ آپ نے باوضو ہو کر اپنے بستر پر آ کر لیٹنا ہے، اسٹریٹ بالکل لیٹ جائیں گے آپ، آنکھیں بند کریں گے اور نیت کریں گے کہ مجھے 200 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے، مطلب ہو سکتا ہے آپ 200 بار پڑھنے سے پہلے ہی سو جائیں، لیکن آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ آپ نے 200 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نیت کے ساتھ آپ بالکل اسٹریٹ لیٹ جائیں، اور آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل میں پڑھنا ہے، قلب کی طرف توجہ کرنی ہے، اور تصور کرنا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور غلاف کعبہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، یا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ سے نور نکل رہا ہے، یا نیلے رنگ کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور آپ کی باڈی میں جذب ہو رہی ہیں، بالخصوص آپ کے قلب میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے اسی تصور کو جما کر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 200 بار، دل میں پڑھنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو وقت سے پہلے نیند آ بھی گئی تو آپ نے چونکہ قلب کو متوجہ کیا ہے، روحانی طور پر یہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو آپ کی روح 200 مرتبہ مکمل کر لے گی، کیونکہ آپ کے لاشعور ایکٹیو ہو چکا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بس کچھ نہیں کرنا، بس توجہ دھیان رکھنی ہے قلب کی طرف، خیال ہی خیال میں وہاں موجود ہونا ہے، تصور میں وہاں موجود ہونا ہے، دیکھتے رہنا ہے خود کو وہاں پر۔ خانہ کعبہ سے شعاعیں نکل رہی ہیں نیلے رنگ کی، بلو کلر کی، اور وہ آپ میں ایبزارب ہو رہی ہیں، آپ کے قلب میں ایبزارب ہو رہی ہیں۔ اس تصور استحان کے ساتھ پڑھتے رہیے، نیند آ جائے تو سو جائیے، بس اتنا سا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کو سچے خواب آئیں گے،
آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، روحانی پرواز تیز ہوگی، مشاہدات ہوں گے، باطنی آنکھ روشن ہوگی۔ باطنی آنکھ مطلب قلب کی آنکھ روشن ہوگی، اور جاگتی آنکھوں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں آپ واضح محسوس کریں گے کہ کیا کچھ ہوگا۔ اب بس وقت نہیں سوچنا آپ نے کہ 3 دن میں ہو جائے، 7 دن میں ہو جائے، بس جتنے معاملات آپ کے درست ہوں گے نا، اتنی جلدی آپ پر یہ روحانیت کھل جائے گی اور باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ مجھ کو نیکار کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا، جو لوگ چاہتے ہیں روحانیت میں اضافہ کرنا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی باطنی آنکھ روشن ہو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مشاہدات ہوں جاگتی آنکھوں سے بھی، خواب کے ذریعے سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوں بزرگان دین سے، وہ لازمی یہ کریں اور دیکھیں پھر آپ کی لائف میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ برکتیں، وہ فیض ملے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ۔